بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے شہرت عام بقا اور بقائے دوام کا دربار۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس سبق کو مولانا محمد حسین آزاد نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ماخوذ ہے نرنگ خیال سے۔ ٹھیک ہے، اس کے الفاظ میں نے ہم آج کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ میں نے ذرا مشکل ہے۔ اب اس میں پہلا جو ہے وہ ہے صاحب مراتب، مرتبے والا صاحب، انسان۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے برگزیدہ کا مطلب ہے بزرگ، عزت دار، مقبول۔ اس کے بعد ہے صفا آردید، خوش آمدید کہنا، یعنی کوئی آئے تو اسے اچھے طریقے سے خوش آمدید کہنا، عزت اس کی کرنا، احترام کرنا۔ سام کا مطلب ہے بیرو، جس کے دو تین رخ ہو، یعنی اندر باہر سے جو مختلف ہو، بظاہر جو ہے اور ہو اور اندر سے اور ہو۔ غلہ کا مطلب ہے شور و غل۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے تہی کا مطلب خالی، کچھ بھی نہ ہونا۔ اس کے بعد ہے درینہ سال، بڑی عمر والا، بزرگ۔ اس کے بعد اگلا ہے پناہ، اس کا مطلب ہے ورک۔ اس کے بعد ہے چغتائی، مغل خاندان۔ اب مغلیہ خاندان کے بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، تو ان کی اولادوں کے جو ہے مختلف سے، کوئی چغتائی ہیں، کوئی مغل ہیں، کوئی اس طرح کے مختلف انہوں نے۔ اس کے بعد ہے باغلے، اب ہے شوخ البیلا، بانکے ہے۔ ٹھیک ہے، لفظ مجھ سے صحیح نہیں پڑا، بانکے کہ فلاں بندہ بڑا بانکا ہے، بن ٹھن کے رہتا ہے، شوخ ہے، البیلا ہے، اس طرح۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے امبو کثیر کا مطلب ہے زیادہ، امبو انسانوں کا بہت زیادہ رش ہونا، بہت زیادہ لوگوں کا مجمع ہونا، ہجوم ہونا۔ بقائے دوام، ہمیشہ کی بقا۔ اب یہ بقائے دوام جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ کہ انسان جو ہے فانی ہے، انسان کا جسم جو ہے وہ فنا ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، لیکن اس کی روح زندہ رہے گی۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان زندگی میں اچھے کام کر جائے تو لوگ اسے اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں، تو اس کے لیے کہتے ہیں بقائے دوام، یعنی دو طرح سے انسان باقی رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ غول، گروہ، ہجوم۔ اور اس کے بعد ہے عاطف، غیبی آواز والا فرشتہ۔ اس کے بعد ہے خودسری، سرکشی، باغی ہو جانا، بغاوت کرنا، کسی کی سننا نہ ماننا نہ۔ مہاجن، سیٹھ، کاروباری آدمی، یعنی امیر آدمی جو کاروبار کرتے ہیں۔ اب ہے کیل و کال، اب کال انگلش میں بھی کہتے ہیں، کال آئی ہے یا کال میں نے کی ہے۔ بحث و تکرار کرنا، بات سے بات نکالنا۔ عصری مدارج کہتے ہیں درجوں کو، حیثیت کے مطابق۔ اس کے بعد ہے گوش کہتے ہیں کان کو۔ اس کے بعد ہے بانڈ، مسخرہ، جو یعنی بعض لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ جو بڑا بونڈا ہے، یعنی مکمل کے لحاظ نہیں، ایسی بس باتیں کرتا رہتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مسخرہ قسم کا۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ اگلا لفظ ہے استدا، اس کا مطلب ہے کھڑا ہونا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بقع نور، بہت زیادہ روشنی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ظفر یابی، کامیابی۔ ٹھیک ہے، سحاب، بادل۔ اور اس کے بعد ہے خندہ جبینی، آنسموک، یعنی ایسا شخص جو ہر وقت مسکراتا رہتا ہے، جس کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے۔ عور شمائل، خوبصورت، عوروں کی طرح خوبصورت۔ اور تمکنت کا مطلب ہے شان، غرور۔ کلا کو، پہاڑ کی چوٹی، بلندی۔ ٹھیک ہے، درفش قادیانی کا مطلب ہے چمڑے کا بنا ہوا ایرانی جھنڈا۔ ٹھیک ہے، چمڑے کا بنا ہوا جھنڈا۔ ٹھیک ہے، ایرانی۔ اس کے بعد ہے اضطراب کا مطلب ہے بے چینی۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی ہیں، تو یہ سبق ہے
شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار اس میں سے ہے۔